الحمد لله رب العالمين. بہرحال یہ پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں کہ آپ کی بیوی حاملہ تھی اور وہ عمرہ کر لیا، بعد میں اس کی شلوار پھینک دا، کوئی نہیں، اللہ قبول کرے. یہ حیض تو نہیں تھا نا، اگر تھا بھی تو کوئی بیماری کا خطرہ آیا، چونکہ حمل میں حیض تو نہیں ہوتا تھا. جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا حیض، اچھا تمہیں پتہ ہے کہ وہ حیض کدھر جاتا ہے؟ وہ آپ کی غذا بنتا ہے جناب، آپ وہی کھا کھا کے پلتے ہیں. جب باہر آتے ہیں تو پھر چودھری اور خان بن جاتے ہیں. اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اور پھر اکڑتا ہو کہ میں خان ہوں اور میں سردار ہوں. 2 دفعہ پیشاب کی جگہ، یعنی جب میاں بیوی ملے تو پیشاب کی جگہ سے منی اندر گئی نا، اور جب حضرت پیدا ہوئے ہیں تو کہاں سے نکلے ہیں؟ عورت کے منہ سے تو نہیں نکلتے، پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں. انہوں نے کہا 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکلنے والا کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اور اسی طرح آپ نے ایک دفعہ خطبے میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہے ایسے بندے پر جو روزانہ 24 گھنٹے میں 1 یا 2 دفعہ اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کو کس بات کا تکبر ہے کہ اگر پیشاب پخانہ نہ نکلے تو حضرت صاحب ہسپتال میں پڑے ہوں؟ اس لیے تکبر نہ کیا کریں، اللہ کے آگے ہمیشہ نیاز مندی کیا کریں. ایک آدمی سعودی عرب میں رہتا ہے، بیوی کو کاغذ پہ 6 سے 7 بار طلاق لکھ کر دے دی ہے، تو جب لکھ کے دے دی کام پکا ہو گیا، 3 طلاقیں پکی ہو گئیں، باقی جو ہیں اس کو گناہ ہوگا کہنے کا. اب اس کے لیے وہ مستقل حرام. بہرحال ساس کے ساتھ تعلق کے بعد نکاح جو ہے، اگر بیوی اس کے گھر میں ہے اور اس نے ساس سے برا کیا ہے تو بیوی بھی حرام ہو گئی. میت ریال پتہ نہیں کیا ہے. مجھے کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے. میری بیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں. ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک دفعہ سنیں، تھوڑی سن لی پھر بعد میں سن لی پھر بعد میں سن لی، یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں، پھر اگلے دن. تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں. اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانے تمہارا کام جانے، بعض اوقات وہم بھی ہوتا ہے نا.